مجھے آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا۔ آج کا ویڈیو بڑا دلچسپ ہونے والا ہے، آخر تک بنے رہیں۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں کسی دوسری زبان کا ایک بھی لفظ شامل نہیں؟ اگر آپ کو اس کا جواب معلوم ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں۔ جواب: وہ عربی زبان ہے جس میں کسی دوسری زبان کا ایک بھی لفظ شامل نہیں ہے۔ سوال: وہ کون سی حالت ہے جس حالت پر مسلمان کے اوپر حلال چیز بھی حرام ہو جایا کرتی ہے؟ جواب: وہ نماز کی حالت ہے جس میں حلال کی ہوئی چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ سوال: اس دنیا میں سلا ہوا کپڑا سب سے پہلے کس انسان نے استعمال کیا؟ اگر آپ کو اس کا جواب معلوم ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سلا ہوا کپڑا سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے استعمال فرمایا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی انسان سلائی کا ہنر نہیں جانتا تھا اور لوگ کھال پہنا کرتے تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر کتنی ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر 1050 سال ہوئی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی کس نے سکھائی اور یہ کشتی کتنے دنوں میں بنائی گئی تھی؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی سکھائی اور یہ کشتی 2 سال میں بنائی گئی تھی۔ ایک دلچسپ قصہ پیش خدمت ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک اژدہا ایک ریچھ یعنی بھالو کو کھانے کی غرض سے کھینچ رہا تھا۔ ایک بہادر آدمی نے یہ دیکھا تو فوراً بھالو کو بچانے کے لیے آگے بڑھا اور بہادری سے کام لیتے ہوئے ریچھ کو اژدہے کے چنگل سے نکال کر اس کی جان بچا لی۔ ریچھ نے جب اژدہے سے جان بچا لی تو وہ اس بہادر شخص کا بڑا شکر گزار ہوا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ جدھر وہ شخص جاتا ریچھ یعنی بھالو اس کے ساتھ ساتھ ہو جاتا، غرضے کہ دونوں میں بہت دوستی ہو گئی۔ ایک دن وہ شخص تھکاوٹ کی وجہ سے لیٹا ہوا تھا اور ریچھ اس کا محافظ بن کر اس کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر سے ایک شخص کا گزر ہوا، اس نے ریچھ اور آدمی کو اس طرح دیکھا تو اس بہادر آدمی سے پوچھنے لگا کہ ریچھ کا کیا معاملہ ہے بھائی، جو اس قدر تجھ سے دوستی نبھا رہا ہے؟ اس پر اس شخص نے اژدہے والی ساری کہانی سنائی۔ وہ آدمی بڑا دانا اور عقل مند تھا، سن کر کہنے لگا، کام تو نے واقعی بہادری والا کیا ہے، لیکن تو ہے بڑا بے وقوف۔ بہادر آدمی کہنے لگا، وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اے بے وقوف، ریچھ کے ساتھ دل نہ لگا اس لیے کہ نادان کی دوستی دشمنی سے بدتر ہے۔ کوئی ایسی تدبیر کر کہ جس سے ریچھ تیرا ساتھ چھوڑ دے۔ وہ شخص بولا کہ خدا کی قسم تم نے یہ بات حسد کی وجہ سے کی ہے، ورنہ تو ذرا دیکھ تو ریچھ کو صحیح
کہ کس طرح میرے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے، میری حفاظت کر رہا ہے۔ اس نے کہا بخدا میں یہ بات کسی حسد کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ تجھے اچھی بات بتا رہا ہوں اور نصیحت کر رہا ہوں کہ نادان کی دوستی سے پرہیز کر۔ وہ شخص کسی بھی صورت میں نہ مانا اور اس کو الٹا سیدھا کہنے لگا کہ تم جاؤ یہاں سے، میری فکر نہ کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو اس بہادر آدمی پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گیا۔ ریچھ اس کے چہرے پر بیٹھنے والی مکھیاں اڑانے لگا، لیکن مکھیاں پھر بار بار آ جاتی۔ ریچھ نے کئی بار ان کو منہ سے اڑایا مگر مکھیوں کا آنا جانا بند نہ ہوا، تو ریچھ کو مکھیوں کے اوپر بڑا غصہ آ گیا۔ وہ دوڑتا ہوا گیا اور دور سے ایک وزنی پتھر اٹھا لایا۔ جب مکھیاں اس سوتے ہوئے شخص کے منہ پر بیٹھی تو ریچھ نے اس سوئے ہوئے آدمی کے منہ پر زور سے پتھر مارا تاکہ مکھیاں کچلی جائیں، مگر اس کے ساتھ ہی اس شخص کا سر بھی کچلا گیا اور وہ بے وقوفی کی وجہ سے اپنی جان گنوا بیٹھا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بے وقوف، جاہل اور نادان کی دوستی سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ نادان بالآخر نادان ہے اور اس کی دوستی بھی کسی نہ کسی مصیبت میں انسان کو ڈال ہی دیتی ہے۔ کیسا لگا واقعہ؟ لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔